مجھے پتا ہے پوری کائنات کے جو اٹھیں تو کہیں یا رسول اللہ، جو بیٹھیں تو کہیں یا رسول اللہ، ان سب عاشقوں کا مزاج ایک ہی ہے۔ اللہ حقیقت چہرے دی جائیں زیارت، او جگ دا حسن و جمال بھول گئے۔ حقیقت چہرے دی جائیں زیارت، او جگ دا حسن و جمال بھول گئے۔ پڑھ کے شانہ تمام مرسل، اپنے رتبے کمال بھول گئے۔ اسیر زلفیں دا جو تھیا ہے، او گھر ونجن دا خیال بھول گئے۔ منگے جنامی نبی دے در توں، او جگ تو کرن سوال بھول گئے۔ پہلے دورچ ہن لوگ آدے، خدا دکھاؤ پچھے منے سوں ڈٹھا ہے جیویں نبی دا چہرہ، اور رب نو ویکھن دی گال بھول اللہ، اور رب نو ویکھن دی گال۔ صبح سے لے کر شام تک نبی نبی کرنے والوں، آپ مجھے بیلے نہ دیں تو یہ اچھا ہی رہے گا، کیونکہ ہمارے نعت خواں ہو گئے، ہمارے خطیب ہو گئے، آپ بیلے دیتے رہیں گے تو ہم تو چلتے ہی رہیں گے۔ میرے اللہ اکبر، میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، سردی کافی ہو گئی ہے۔ میں ایک دو باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، سنانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے میری باتیں سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ پیارے نبی کی پیاری سی بات سنانا چاہتا ہوں، ایک بار ذرا سبحان اللہ بولیے گا سارے۔ اللہ مکے کا شہر ہے، علاقے میں ایک یہودیہ عورت رہتی ہے، غریب عورت ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، سونے کی تختی کے اوپر لکھنے والی بات سنا رہا ہوں میاں۔ مکے کا شہر ہے، علاقے میں ایک غریب سی یہودیہ عورت رہتی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے۔ اللہ اکبر، غربت عروج پر آ گئی، امیری کا جنازہ نکل گیا۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا ایک ہی بچہ ہے، ایک ہی لباس تھا بچے کی ماں کا، یہودیہ عورت کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا۔ جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا، جگہ جگہ سے جسم نظر آنے لگ گیا۔ گھر میں دوسرا لباس تھا نہیں، گھر میں فاقہ ہی فاقہ تھا، گھر میں غربت ہی غربت ہی، گھر میں ایک ماں ایک بیٹا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ گیا اپنے چاچا جی کے گھر میں، جا کر کوئی پھٹا پرانا لباس لے کے آتا ہوں، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، دوسرا لباس ہے نہیں، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے۔ بچہ گیا اپنے چاچا کے گھر، جا کر اس نے دستک دی، چاچو جی نے دروازہ کھولا، ہاں کیا لینا ہے؟ اس نے کہا چاچو جی میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، دوسرا لباس ہے نہیں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیرے بوہے پہ آیا ہوں کوئی چادر لینے، تیرے گھر میں کوئی پرانی چادر پڑی ہو تو اٹھا کے مجھے دے دو، میں جا کے اپنی ماں کا جسم ڈھانپ سکوں۔ حضور کے ذکر کی محفل میں آنے والوں، چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا تو بچہ روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے ایک شخص مل گیا، اس شخص نے کہا او بچے تو کیوں رو رہا ہے، او بچے کیوں رو رہا ہے؟ بچے نے کہا نہ پوچھ میاں، میری ماں کا ایک ہی لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا ہے، جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا ہے، گیا تھا چاچا جی کے گھر میں لباس لینے، چاچو جی نے جو رویہ اختیار کیا ہے اس نے مجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، چاچو جی نے مجھے کوئی اللہ اکبر چادر نہیں دی، مجھے کوئی لباس نہیں دیا، بس دل جو رو رہا تھا آنکھیں بھی رو پڑی۔ اس شخص نے اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہنے لگا او بچے رو مت، میں تمہیں ایک ایسا در نہ بتاؤں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا، میں تمہیں ایک ایسا دروازہ بتاتا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی چوکھٹ بتاتا ہوں جہاں دشمن بھی گیا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں آیا۔ اس شخص نے کہا بچے چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، میں نے سنا ہے اس کے دروازے پہ اگر غیر بھی چلا جائے وہ کسی کو خالی نہیں بیچتا، اور تو بھی جا اپنا دکھڑا اس محمد کو سنا کے آ، اور تو بھی اس چوکھٹ پہ چلا جا۔ یہ بچہ گیا اپنی ماں کے پاس،
کہتا ہے ماں چاچو جی نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا ہے وہ مجھے پتا ہے، لہٰذا روتا ہوا واپس آ ہی رہا تھا، راستے میں سے مجھے ایک شخص مل گیا، آپ کی کو بند کر دیں، ایک شخص مل گیا، اس نے کہا بچے رو مت، چلا جا صحن حرم میں، وہاں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، سنا ہے اس کے کوہے پہ دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جائے۔ ماں یہودیہ جی کہنے لگی نا بچے، اس محمد نام کے شخص کے دروازے پہ نہ جانا، میں نے سنا ہے جو بھی اس کو ملتا ہے اسی کا ہی ہو جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری ملاقات اس سے ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو تیرا دھرم چھین بھی نہ لے، تیرا مذہب چھین بھی نہ لے۔ اس بچے نے کہا ماں میں اس کے پاس جاتا ہوں چادر لینے کے لیے، مجھے دے گا تو دے دے گا، نہیں تو پہلے میں اس کو بتا دوں گا چاچو جی میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ خیر یہ بچہ دوڑتا ہوا گیا، صحن حرم میں اس بچے نے قدم رکھا، جب اس بچے نے قدم رکھا تو میرے کریم نبی رحمت والی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، جیسے اس بچے نے قدم رکھا تو میرے کریم نبی نے بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے پہلے ہی انگل کھڑی، چاچو جی میں پہلے بتا دوں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا بچے اور تیرا دل رو رہا ہے، بتا تو صحیح تو کیسے آیا ہے؟ اس بچے نے کہا میری ماں بے لباس بیٹھی ہے، مجھے اس وقت چادر کی اشد ضرورت ہے، تیرے پاس چادر ہے تو دے دے، نہیں تو میری ماں نے مجھے روکا ہے اس کا کلمہ نہیں پڑھنا، میں تیرا کلمہ پڑھنے نہیں آیا، تیرے پاس چادر ہے تو دے دے نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ میرے کریم نبی کے پیارے امتی، میرے نبی نے یہ نہیں کہا یہودی ماں کے یہودی بچے دفع ہو جا، میری مدد تو صرف میری امت کے لیے ہے، نا میاں نا، میرے کریم نبی نے اپنی رحمت والی چادر اس بچے کے ہاتھ میں دے دی اور کہا بچے جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ، جا اپنی ماں کا جسم ڈھانپ کے آ۔ بچہ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گھر میں گیا، ماں لیٹی ہوئی تھی، بچے نے جا کر رحمت والی چادر ماں کے اوپر اڑا دی، اور جیسے ہی رحمت والی چادر ماں کے بدن کے اوپر آئی ماں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ ماں نے کہا بچے کہیں اپنا دھرم تو نہیں دے کے آ گیا؟ بچے نے کہا نہیں ماں اپنا دھرم بھی بچا کے آ گیا ہوں، چادر بھی لے کے آ گیا ہوں۔ اور ماں تڑپ اٹھی، ماں رو کر کہنے لگی بیٹے تو سگے چاچا کی چوکھٹ پہ گیا تھا، اس نے تجھے دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا، ہائے کتنا کریم ہے مسلمانوں کا نبی، کتنا رحیم ہے مسلمانوں کا نبی۔ اور بیٹے وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، وہ نبی بھی سچا ہے، اس کا خدا بھی سچا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہو، جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ نبی اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میرے امتی دیکھ تو صحیح ہم نے غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بتا تو صحیح تو نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا۔ ایک نماز تھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو پڑھنا تو جہاں رہ گیا، میرے کریم رب کی چوکھٹ کو، میرے کریم رب کے دروازے کو، میرے کریم رب کے گھر کو تو نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ نہ بندے نہ، اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا۔ جولی پھیلا کے میں آپ لوگوں سے توجہ کا ایک بھکاری بن کے بیٹھا ہوا، مجھے تھوڑی سی توجہ